بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ سہیل افریدی کراچی میں موجود ہیں۔ رات جو مناظر ہم نے دیکھے، جس طریقے سے کراچی نے استقبال کیا، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ مزید فوٹیجز آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے وہاں پر خواتین، بچے، کیا انہوں نے اس جذبات کا اظہار کیا اور اس کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح لاہور میں اچکزئی صاحب اور ان کے ساتھ علامہ ناصر عباس، کل وہ مختلف جگہوں پہ گئے، ماڈل ٹاؤن گئے، ہائی کورٹ گئے، صحافیوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ آج 2 بجے وہ جا رہے ہیں مینار پاکستان، اور جو صحافیوں سے گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ آج ذرا ان کا تجزیہ کریں گے، آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے، اور آج سمجھ میں آ رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ شاید ایک یہ وجہ بھی ہے جو میں آگے جا کے بیان کروں گا کہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو تمام مذاکرات کا ٹاسک دیا اور لیڈر آف دا اپوزیشن ان کو بنایا کہ وہ اپنی پارٹی کو کیا پیغام دینا چاہتے تھے، پاکستان کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ایک بڑا سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ کراچی میں جس طریقے سے فری ہینڈ دیا ہے پیپلز پارٹی نے اور لوگ وہاں پر نکلے ہیں، تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے، کیونکہ نون لیگ تو ہمیشہ سے یہ کہتی ہے کہ وہ تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں، 9 مئی ہے اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، شہداء کے ساتھ جو کچھ ان کے ناموں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور جس طریقے سے حملے ہوئے فوجی انسٹالیشنز پر، تو اس لیے ہم تو فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیشہ سے تاثر یہ دینے کی کوشش کی انہوں نے کہ فوج ہماری ہر چیز کے پیچھے ہے۔ تو ایک بڑا سوال ہے کہ پاکستان کی فوج تو وہی ہے جو کراچی میں بھی ہے، تو کیا سندھ حکومت پر دباؤ نہیں تھا کہ وہ عمران خان کو روکیں، اس کے جلسوں کو روکیں، یا آصف علی زرداری نے ایک پولیٹیکل موو کی ہے اور انہوں نے سیاسی طور پر جو اس وقت ایک بحث چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ جو نون لیگ ہے وہ غالباً سیاسی طور پر کوئی انیشیٹو یا کوئی ایسا انسینٹیو نہیں دے سکی جس سے عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ کیا جا سکے، اور آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں اس کا جو بھی ذمہ داری ہے وہ فوج کے اوپر آ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آخری دنوں میں عمران خان صاحب ذرا اپنی حکومت کے آخری دنوں میں ان پاپولر تھے، وہ جو کچھ بھی کرتے تھے تو اس کی ذمہ داری جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ آتی تھی، کیونکہ ایک پروپیگنڈا کر کے اخبارات میں یا شاید لوگوں کے بیانات یا شاید یہ ایسا ہی ہو، لوگ اس بات پر بیلیو کرتے تھے کہ عمران خان صاحب جو بھی کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پر کر رہے ہیں، جس سے اسٹیبلشمنٹ بہت پریشان تھی کہ وہ بہت ساری چیزوں میں شریک نہیں ہے لیکن پھر بھی ان پر الزام آ جاتا ہے۔ تو کیا اب یہ صورتحال دوبارہ پیدا ہو چکی ہے؟ یہ بڑے سوال ہیں۔ زرداری صاحب نے جو پالیٹکس کی ہے، بلاول بھٹو نے جو پالیٹکس کی ہے، انہوں نے ایک طرف تو یہ بات آپ سمجھیں کہ جو بڑے بڑے جلسے ہوئے کراچی میں، جلوس نکلے کل، اور ابھی کل جو ہے وہ اتوار کو بڑا جلسہ ایک مینار پاکستان پر ہونے جا رہا ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس میں ایک بڑا کراؤڈ آ جاتا ہے تو ایک تو سیاسی طور پر پی ٹی آئی زندہ ہے اور بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ پنجاب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پنجاب میں بھی فری ہینڈ ملے تو وہ اسی طرح وہ کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی والے اپنی طاقت کا مظاہرہ، اور بہت ٹف ٹائم دے سکتے ہیں نون لیگ کو۔ تو یہ جو اجازت دے کر نون لیگ کی جو پولیٹیکل سپیس تھی، نواز شریف کو زیرو کر دیا آصف علی زرداری نے۔ مریم نواز جو کچھ کرنا چاہ رہی تھی پولیٹیکلی، اس کو تہس نہس کر دیا، اور یہ انہوں نے پی ٹی آئی کو فری ہینڈ دے کے، جس سے پی ٹی آئی نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، ایک میسج چلا گیا کہ نون لیگ جو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا تاثر ہے، چاہے وہ کوئی اور کوئی وجہ ہے۔ یہ سارے کے سارے جو پولیٹیکل جو ایک بیانیے چل رہے تھے ان کے اوپر بڑا ایک سنجیدہ بڑا ایک سوال آ گیا۔ اور اسی طرح جس طرح آصف علی زرداری نے نون لیگ کو صفر کر دیا ہے پی ٹی آئی کو پولیٹیکل سپیس دے کے، اسی طرح محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے جو جی ٹی روڈ پہ سفر کیا ہے اور لاہور میں آئے ہیں، مختلف جگہوں پر وہ گئے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو آئینہ دکھایا۔ انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے
اس میں انہوں نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ ہم یہاں پر کسی کی ماں بہن بیٹی کو جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کو گالی نکالنے کے لیے نہیں آئے، لیکن انہوں نے یہ ایک سوال کیا پی ٹی آئی سے کہ پی ٹی آئی تنظیمی طور پر کیا کر رہی ہے کہ ہم آئے ہیں یہاں پر مختلف جگہوں پر گئے ہیں تو کتنے لوگوں کو پی ٹی آئی نکال سکی ہے؟ تنظیم کی جو سطح ہے، تنظیمی لیول جو ہے پی ٹی آئی کا، گراس روٹ لیول، وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر پر بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک ایم پی اے، دو اس کے ساتھ بندے اپنی تصویر بنائیں گے اور بھیج دیں گے، اور وہ سینٹرل پنجاب ڈیسک کو بھیج دیں گے، وہ آگے اس کو، جس طرح بچوں کی حاضری لگتی ہے، تحریکیں اس طرح نہیں چلتی۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ معاملات کو پولیٹیکلی ہینڈل نہیں کر رہی، یہ آئینہ دکھا دیا ہے جناب محمود خان اچکزئی نے۔ اور انہوں نے یہ کہا صحافیوں کے ساتھ بھی گفتگو میں، اور ایک بات نظر بھی آ رہی ہے کہ کہاں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ؟ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ کہاں ہیں جو نظر آئے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کراچی میں جنرل سیکرٹری ہیں، بڑا دورہ تھا، انہیں وہیں جانا چاہیے تھا، لیکن پنجاب کی قیادت کہاں ہے؟ پنجاب کے صدور کہاں ہیں؟ وہ ایوری باڈی از ان ہائیڈنگ۔ تو اگر لیڈرشپ انویزیبل ہے اور گراس روٹ لیول پر تنظیم موجود ہی نہیں ہے تو کیسے تحریک چلے گی؟ پنجاب کے لوگ تو نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو نکالے گا کون؟ ان کو لیڈ کون کرے گا؟ اور یہ آئینہ دکھایا محمود خان اچکزئی نے اور کہا کہ اگر آپ اپنے لیڈر کو رہا کرانا چاہتے ہیں تو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی گروپنگ اور ٹویٹر پر آپ نے ایک جنگ لڑائی ہوئی ہے اور اپنی تصویریں چھاپ کے اور اپنے ناموں سے میسج بھیج کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تحریک چلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ لائیں لوگوں کو۔ آج 2 بجے وہ مینار پاکستان جائیں گے، کوئی جلسہ نہیں ہے، ویسے ہی وہ وہاں پہ جائیں گے، لوگ وہاں پر ہوتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، کیونکہ وہ اس وقت عوامی رابطہ مہم پر ہیں اور لوگوں کو جو ایک اسٹریٹ پروٹیسٹ ہے اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات، تو اب شاید عمران خان نے پچھلے 2 سال میں جیل میں رہ کے ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ان کی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے، ان کی پارٹی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے علی امین گنڈا پور کو بھی چینج کیا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب جو آئے ہیں اور انہوں نے آ کے اس طرح سے موومنٹ چلانے کی کوشش کی ہے اور پی ٹی آئی نہیں نکلی، تو انہوں نے ورکرز جو ہے نا وہ نہیں نکلے کیونکہ لیڈرشپ تو ہے ہی نہیں، تو انہوں نے پنجاب میں آئینہ دکھایا۔ اور ابھی بھی انہوں نے یہ بات جو کہی ہے کل کہ اگر 8 فروری کو نکل آؤ گے اور پہیہ جام کرو گے اور ہڑتال کرو گے، کالیاں جھنڈیاں لہراؤ گے، باہر نکلو گے، تو آپ کا لیڈر ایک دن میں رہا ہو سکتا ہے۔ بہت ہی زبردست یہ بات کی ہے۔ تو یہ جو 2 ایونٹس ہیں، ایک تو سہیل افریدی کا سندھ جانا، پشاور جانا، اور دوسرا جو محمود خان اچکزئی کا جو لاہور کا اور جو دورہ ہے علامہ راجہ ناصر عباس کا، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز کر دیا۔ اور تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی طاقت میں آپ کو دکھا دوں، یہ آپ کو میں ویژولز دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں۔ پی ٹی آئی اور عمران خان اس حد تک لوگوں کے اندر جا چکے ہیں اور اس حد تک لوگ ان کے بیانیے کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ بچے جو آج کے بالکل چھوٹے بچے ہیں، کل یہ جوان ہوں گے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جس طریقے سے ان کے فیملیز ان کو لے جا رہی ہے، یہ سین جو ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک ایسا فنامنا ہے۔ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ اس حد تک لوگوں میں جا چکا ہے کہ جہاں پر جبر اور تشدد کا ہاتھ تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو لوگ بڑی طاقت سے باہر نکلتے ہیں۔ اور پچھلا جو بھی ساری موومنٹ ہوئی ہے اس نے بالکل جو بھی میڈیا پر کیمپین عمران خان کے خلاف چلائی گئی ہے اس کا کوئی نقصان عمران خان کو نہیں ہوا۔ عمران خان آج بھی لوگوں کے دلوں میں بس رہا ہے، اور اب کراچی کا جلسہ 4:30 بجے کل یعنی اتوار، وہ یہ ڈٹرمن کرے گا، کیونکہ ابھی تک تو جو وہاں پر چیزیں چل رہی ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ جلسہ بڑا ہوگا۔ آج بہرحال سہیل افریدی جا رہے ہیں حیدرآباد اور وہاں پر وہ دن گزاریں گے۔ کل ان کی ملاقات شاید قائم علی ان سے مراد علی شاہ صاحب سے بھی ہے، اور اس کے بعد پھر شام کا ان کا جلسہ ہے۔ تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ۔ ہم آپ کو سارا دن اطلاعات دیتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔